کہ 7 لوگ ایسے ہیں جو اس روز سائے میں ہوں گے جس روز کی اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 لوگ 7 پیپل مطلب 7 وہ لوگ جو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے اس روز جس روز اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. پہلا کون ہے؟ انصاف کرنے والا بادشاہ. پہلا شخص جو اللہ کے سائے میں روز قیامت ہوگا وہ انصاف پسند حکمراں، بادشاہ، خلیفہ، لیڈر یا جج جو ذمہ دار ہو لوگوں کے اندر فیصلہ کرنے پر، انصاف پسند پہلا انسان. دوسرا فرمایا اور فرمایا کہ اس جوان کو جو شروع جوانی سے اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو، ایسا نوجوان جس کی جوانی کی ابتدا سے جوانی کی انتہا تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو، مطلب اس کا جوانی کا فیز سٹارٹ سے اینڈ تک وہ اللہ کی عبادت میں گزرا ہو. اور انسان جوان ہوتا ہے 10 سال سے، بالغ ہو جاتا ہے نا 10 سال کا اسلام، اس لیے عبادتیں فرض ہو جاتی ہے. 10 سال سے شروع ہوتا ہے تو کم و بیش یہ عمر کا جو ہے 30 33 یا 35 سال تک یہ چلتا ہے. کہ سب سے حدیث میں الفاظ ہے نا، انسان جنت میں اس حالت میں جائے گا جو دنیا میں سب سے خوبصورت تھا اور وہ اپنی عمر کے مرحلے میں 30 سے 33 کے بیچ کی عمر ہوگی. مطلب 30 سے 33 کی عمر اس کی ایسی عمر ہوتی ہے جس عمر میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈھلان شروع ہو جاتی ہے 33 کے بعد، بیماریاں یہ وہ ڈھلتے جاتا ہے. تو اس لیے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ 10 سے لے کر کم و بیش 30 33 35 تک یہ پیریڈ ہے، یہ جوانی کہلائیں گا، جو کہ آپ دیکھیے 25 سال کا کم و بیش مرحلہ ہو رہا ہے. تو جس کی ابتدا جوانی کی کیسے ہوئی؟ جس کی جوانی کی ابتدا ہوئی عبادت میں، اور جس کی جوانی کی انتہا مطلب اس نے اپنی ساری جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، ایسا بھی انسان جنت میں ہوگا. یہ بڑی اہم چیز ہے. اور آج افسوس کی بات ہے ہم نوجوان اپنی زندگیوں کو کیا کرتے ہیں؟ گناہ اور معصیت میں گزارتے ہیں. دیکھیے آپ کالج لائف، اسکول لائف کے ایک مرحلے سے آدمی جب ہائر اسکول میں آتا ہے وہ جوان ہو جاتا ہے 8th اسٹینڈرڈ، وہاں سے لے کر اپنی زندگی پورے کالج لائف، ہمارے نکاح اور ہماری عمر کے 30 35 سال تک ہم صرف معصیت اور گناہ کے کام کرے اللہ. اور اس کے بعد پھر توبہ جو عمر ڈھلنے لگی، بیماری لا کے لپٹ گئی، اور جس میں ساتھ دینا چھوڑ دیا، سماج نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، مال کمانے کی طاقت نہیں رہی، تو پھر توبہ چالو ہو گئی اور اللہ سے بس گڑگڑا رہے، دعائیں کر رہے ہیں. تو جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے گی، دوسرا وہ شخص ہے. تیسرا وہ شخص ہے جو شخص جس کے دل مسجد میں لٹکا ہوتا تھا کہ ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز تک اس کا دل لٹکا ہوا ہوتا ہے بیچ میں، کہ کیا ہو رہا ہوگا، کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں، کہ مجھ سے نماز نہ چھوٹ جائے، کہ تاخیر نہ ہو جائے، کہ جماعت نہ مجھ سے چھوٹ جائے، کہ رکعتیں نہ مجھ سے، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. تیسرا شخص وہ ہے. چوتھا شخص وہ ہے وہ آدمی جس نے اللہ کے لیے دوستی کی ہو اور زندگی بھر دوست رہا ہو، اور اس کی جدائی تک اس دوست سے اس کی دوستی مطلب جمع بھی ہوا اللہ کے لیے اور جدا بھی ہوا اللہ کے لیے. مطلب 2 لوگ جو ملتے ہیں اللہ کے لیے اور جدا ہوتے ہیں اللہ کے لیے، تو ایک معنی یہ کہ دنیا میں اگر ملے بھی تو اللہ کے لیے، اگر الگ بھی ہو رہے تو اللہ کے لیے. ایک معنی یہ کہ ملنے سے ختم ہونے تک اللہ کے لیے ساتھ رہے، مطلب شروعات بھی دوستی کی اللہ کے لیے بھی، اور مر بھی گئے ٹوٹنے تک اللہ کے لیے ہی دوستی رہی. یہ ایک معنی ہے. رہے ساتھ بھی تو اللہ کے لیے، جدا ہو بھی تو اللہ کے لیے. آج ایسی دوستی ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم رہ رہے ہیں ساتھ کسی کے معصیت اور گناہوں کے لیے، معصیت گناہ چھوڑ دیا تو ہم دوستی بھی چھوڑ دیتے ہیں. سب سے زیادہ دوست اچھے کون ہے؟ جو پیسہ خرچ کرتا ہے، حرام کاری کروا رہا ہے، فلاں یہ بہت اچھا دوست، ارے یار وہ بن کر دیتا اپنے جانا چھوڑ دیا اس کے واسطے، ہے نا. تو یہ آدمی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں پانچواں وہ مرد جس کو ایک مرتبے والی خوبصورت عورت منہ کالا کرنے کے لیے بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کیوں کہا مرتبے والی خوبصورت عورت؟ اس لیے ایک چیز تو اس کے مرتبے کی وجہ سے ڈر نہیں ہے کہ راز فاش ہوگا، اسٹرانگ لیڈی ہے نا، بہت اس کا مقام ہے، سمجھے؟ تو راز فاش ہونا ممکن نہیں ہوتا. چھوٹے موٹے لوگوں کے راز جلدی فاش ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے راز فاش نہیں ہوتے. ایک تو مرتبہ ہونے کی وجہ سے وہ کیس دبا سکتی ہے، آسانی سے معاملات کو مٹا سکتی ہے، اس کا مرتبہ ہے نا. دوسرا نہ صرف مرتبہ ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، اس میں ایک اٹریکٹیو پارٹ بھی ہے. ایک ڈرتی ہے کہ دنیا بھی مشکل ہٹ جائیں گے اگر پکڑے بھی گئے تو، چونکہ وہ ایک بہت اونچے اثر رکھنے والی لیڈی ہے. دوسرا خوبصورت بھی ہے. اثر رکھنے والی خوبصورت عورت بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس لیے کوئی بدصورت عورت بلائے انسان ویسے بھی جاتا نہیں، اثر وسر نہیں تو اس کو کوئی اٹریکشن، سمجھ رہے آپ؟ تو خوبصورت بھی ہے، اثر رکھتی ہے اور بلا رہی ہے، اور یہ تب کہہ رہا ہے حالانکہ ڈر نہیں ہے، دنیا کا ڈر نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں چھٹا وہ جس نے اکیلے جو ہے تنہائی میں چھپا کر صدقہ دیا ہو، ایسا صدقہ دیا ہو کہ ایک ہاتھ سے دیا ہو تو دوسرے ہاتھ کو نہ پتا، سیدھے ہاتھ سے دیا ہو تو الٹے ہاتھ کو نہ پتا. ایسا خاموشی میں اس نے ڈونیشن دیا، صدقہ دیا، چندہ دیا، عطیات دیتا تھا کہ ایک ہاتھ سے دیا تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہیں. اس کا یہ ہرگز معنی نہیں کہ ہاتھ چھپا کر دینا ہے. معنی یہ ہے کہ اس نے جب دیا تو کوئی شہرت نہیں چاہی، کوئی نام نہیں چاہا، کوئی ریاکاری نہیں تھی، کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ سلام کرے جھک کر کہ مجھے زکات چندے صدقات دیتے ہیں، کچھ نہیں، دے دیا، معاملہ ختم ہو گیا. اور ساتواں وہ انسان عرش کے سائے میں ہوگا. آپ فرماتے اور کہتے ہیں وہ شخص جس نے اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اس یاد کرنے سے اس کی دونوں آنکھیں بہہ پڑی ہو، دونوں آنکھوں سے آنسو نکلا ہو. 7 لوگ جو اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سائے نہ ہوگا. آخری 7واں انسان وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے رویا ہو. ٹھیک، حدیث کا الفاظ ہے وہ شخص جس نے اکیلے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی دونوں آنکھیں بھیگ گئی، بہہ پڑی. اور یہاں دیکھیے حدیث کا الفاظ اکیلے تنہائی میں رویا ہو. اجتماعیت میں آدمی بھر رو لیتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہوا ہو تو آپ دیکھیے ہر تھوڑی دیر میں ایک لہر آتی غم کی اور رونے کی. جب کوئی نئے رشتہ دار انٹروڈیوس ہوتے جاتے ہیں تو اتنی دیر سب کو رونا آتا. اب وہیں کوئی آدمی اکیلا کھڑا رہ کر رو نہیں دیکھیں گے آپ کو. کوئی اکیلے رونا یہ آدمی کو تبھی آ سکتا ہے جب وہ بے انتہا اور بے لوث کسی سے محبت کرتا ہے انتقال. تو اسی طرح اللہ سے اکیلے میں ڈر کر رویا. اجتماعیت میں کوئی بھی رو لے رہا ہے، دعائیں ہوتی ہیں اجتماعیت کے لوگ کتنا زور سے رو رہے ہیں، ان کے رونے کے مقابلے میں ان کی زندگی کے عمل نظر نہیں آ رہے کہ زندگی میں جتنا رو رہا ہے اتنا ڈرتا ہو کہ معاملات میں اتنا صحیح ہو. تو اجتماعیت میں تو رو لیتے ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک انسان مسجد میں رو رہا تھا تو آپ نے فرمایا تیرا بہتر ہوتا اکیلے میں رونا، اس لیے کہ اکیلے میں رونے سے یہ فضیلت کو حامل ہو جاتا کہ اللہ کے لیے رویا نا اکیلے میں. تو دیکھیے حدیث اکیلے میں اللہ کے لیے رویا. اجتماعیت میں لوگوں کے سامنے انسان رو لیتا ہے، اکیلے میں رونا یہ اصل چیز ہے. تو اکیلے میں اللہ کے لیے رویا. خشیت الہی دیکھیے کہ اگر جو روتا ہے تو وہ عرش سائے میں ہے، جو ڈرتا ہے مر گیا تو جنت جا رہا ہے، مغفرت ہو جا رہی ہے. اللہ 2 خوف کو اور 2 امنوں کو جمع نہیں کرتا. اللہ نے اعلان کر دیں گا روز قیامت جو جہنم میں چلے بھی جائیں گے نکال لاؤ جو ایک بار بھی ڈرا ہوں مجھ سے. کتنی فضیلتیں خشیت الہی کے اللہ کے ڈر کی، اور اس کے ڈر کی بنیاد پر اپنے اعمال کو تبدیل کرنا ضروری ہے، ورنہ صرف ڈر کی بات ہو رہی ہے، اعمال ویسے ہی چل رہے ہیں.